میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کو نا کبھی بھی سیرت کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کے، آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے پڑھا نہیں گیا۔ جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ سیرت کو نا عام طور پہ کانفلیٹ کیا جاتا ہے تاریخ کے ساتھ۔ تاریخی ایک نیریٹو اگر آپ نے پڑھنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، ڈیٹس پڑھنی ہے، ایسی تفاصیل پڑھنی ہے، تو وہ آپ کو ایک مونوٹنس انداز کے اندر آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے جاتے ہیں، جو then you go ویکیپیڈیا on، پہ بھی آپ کو مل جو جاتے ہیں آپ کو آرام کہ سے مل جاتے ہیں۔ عام طور پہ اس طریقے سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں سیرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو ہے اسوہ بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہولسٹک پکچر نظر آنا۔ یہی فرق ہے سیرت میں اور حدیث میں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیگمنٹس کو ذکر کرتی ہے، سیرت انہی سیگمنٹس کو ایک پزل، ایک پورے آپ کی پزل بنا کے اس کی ایک پوری ہولسٹک ویو دیتی ہے۔ اور پھر ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اسپیسیفکلی آپ جو ہے نا فقہ ڈرائیو کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ڈرائیو کرتے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ہولسٹک ماڈل سے ایک چیز ڈرائیو کرتے ہیں۔ دونوں کے اندر فوائد ہیں۔ اس حوالے سے بہت کم علماء نے کام کیا ہے۔ خاص طور پہ میں 3 بڑے نام لوں گا آپ کے سامنے، 3 کتابیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں جو انہوں نے خاص طور پہ موجودہ دور میں لکھی گئیں اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک تو کتاب ہے جو شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے السیرۃ النبویہ، اس کے اندر انہوں نے تاریخ یعنی سیرت کو ایک فقہی انداز میں پیش کیا، اگرچہ اس کا نام فقہ السیرہ نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے دکتور محمد سعید رمضان البوتی کی، فقہی انداز میں اس کو وضاحت کرتا ہوں، وہی دکتور محمد سعید رمضان بھوتی کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ سیرت ایک صرف تاریخی نیریٹو نہیں ہے، ایک بیانیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے لیسنز ہیں۔ ایک ایک لیسن کو انالائز کیا جائے، سمجھا جائے، اس کو ریلیٹ کیا جائے ریئل لائف کے ساتھ، اور آج کل کے مسائل کے مطابق اس کو کنٹیکسچولائز کیا جائے، دیکھا جائے کہ آج کل کے مسائل کے اندر ہمیں کیا رہنمائی سے ملتی ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد الغزالی، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے، جس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی PDF میں، بہت اچھی کتاب ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فقہ السیرہ، دا فقہ آف سیرہ۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ کو پکڑا ہے، اس کو کھولا ہے، اس کو ریلیٹ کیا ہے، اس کو اینالائز کیا ہے، اس کے حوالے سے ڈسکشنز آج کل کی لائف کے ساتھ اس کے کیا کیا ریلیونس ہے اس کو ڈسکس کیا انہوں نے، یعنی وائی کو ڈسکس کیا کہ اس لائف کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کیف کان ھذا من اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کے اسوہ کو ریلیٹیبل انداز میں پیش کرنا، اصل میں وہ اصل مقصد تھا سیرہ کا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ میں، جو حدیث سے فرق ہے۔ حدیث میں ایک مسئلہ آپ ایک مسئلہ پکڑتے ہیں، اس میں آپ کو 10-15 لیسنز مل جاتے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک میں ایک اس کے اندر باؤنڈری کے اندر رہ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلا مسئلہ تو یہ ہے ریلیٹیبلٹی کا، اور اس کو اس طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز یہ ریلیونٹ ہے وتھ سبجیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس ایوری۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی ایک زندگی ہے، اب ہر دور کے اندر آپ کی زندگی سے اس کو کس طرح ریلیٹ کرنا، یہ ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے لیسنز ڈرائیو کریں، بجائے یہ کہ آپ کہیں جی آج سے کوئی 1300 سال پہلے ایک عالم نے فقہ السیرہ کی کتاب مثال کے طور پر لکھ دی، مثال ہائپوتھیٹیکلی تھنکنگ، تو اب آپ کہیں جی وہ انہوں نے اپنے لائف کے مطابق تو اس کو ریلیٹ کر دیا، لیکن آپ نے کس طرح اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا، اس کے لیے آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء نے یہی کام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کی کتاب وہ کمپائلیشن ویسے دے دیتے مختلف انداز سے نا۔ امام احمد نے کس طریقے سے مسند امام احمد کس طرح لکھی گئی، روات ہیں صحابہ کے نام کے مطابق احادیث جو ہیں اکٹھی کر دی گئی، دیٹس اٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کیا کیا؟ امام بخاری نے بھی حدیثیں اکٹھی کی، لیکن امام بخاری نے اس کو ہر اپنے دور کے مسئلے اس سے حل کیے، ہیڈنگ لگائی اور حدیثیں ذکر کی۔ عقیدے کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، فقہ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اختلافات حل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ حدیث کے حصے سے۔ اسی طریقے سے ہر دور کے علماء کو چاہیے کہ وہ سیرت کو رکھیں سامنے، اپنے دور کے مسئلے رکھیں، اس کو ریلیٹ کرتے رہیں کہ آج کل کے دور کے مسئلوں کا حل یہ ہے، اس سے اگلی جنریشن میں اگلے علماء اس کو لکھیں۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسلٹی ہے کہ ہر دور کے ساتھ ٹائم ریلیونٹ ہوگی، لیکن وہ ریلیونس کس نے کریٹ کرنا ہے؟ علماء نے کرنا۔ ایک تو یہ چیز۔ مغیرہ ایک